بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج دو باتیں آپ کے علم میں لانی ہیں۔ عالم پرواز کے سمیع بصری کالم میں طاہر پرواز آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ ایک بات تو شاید آپ کے علم میں ہے، لیکن ایک آپ کے علم میں نہیں ہے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کا دوسرا واقعہ ہو چکا ہے، اور عالم اسلام سرتپا احتجاج ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک چیز جو آپ کے علم میں نہیں ہے، اور مجھے حیرت ہوئی کہ نہ صرف دنیا کے کسی میڈیا میں بلکہ پاکستان کے کسی میڈیا میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے، جبکہ بھارت یعنی ہندوستان کے میڈیا میں اس کا ذکر ہے۔ ایک شخص جس کا نام احمد، سویڈن کا رہنے والا، وہ عدالت جاتا ہے اور عدالت میں جا کے کہتا ہے کہ جس طرح آپ نے قرآن کو جلانے کی اجازت دی، میں تورات اور انجیل یعنی بائبل، میں ان کو جلانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دی جائے۔ اور وہ اجازت دے دیتے ہیں۔ وہ شخص اسی جگہ پر جہاں قرآن کی بے حرمتی کی گئی تھی، وہاں جا کر وہ شخص قرآن جہاں جلایا گیا تھا، وہاں یہودیوں کی کتاب تورات اور انجیل یعنی بائبل، عیسائیوں کی مذہبی کتاب، ان دونوں کو لے کے کھڑا ہے، اور وہاں کھڑا ہو کے وہ بلند آواز سے کہتا ہے کہ لوگ احتجاج کرتے ہیں، دنیا احتجاج کرتی ہے، وہ وہاں کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں ان کتابوں کو نہیں جلاؤں گا، کیونکہ میرا دین مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ کے علم میں ہے یہ بات کہ مسلمان کبھی الہامی کتابوں یا دیگر مذاہب کی جو کتابیں ہیں ان کی بے حرمتی نہیں کرتا، نہ کر سکتا ہے، کیونکہ اسے اس کی اجازت نہیں ہے۔ الہامی کتابیں تورات، انجیل، زبور، اور جہاں آ کر اللہ کا حکم مکمل ہوتا ہے قرآن پاک، یعنی اتممت علیکم دینکم، یعنی کہ یہاں پہ آ کے دین مکمل ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک سب الہامی کتابوں کا ذکر کرتا ہے، سب پیغمبروں کا ذکر کرتا ہے، ان کی باتیں بتاتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ اگر اللہ سے ہم کلام ہونا چاہیں، جی آپ اللہ سے بات کر سکتے ہیں، اس کے لیے کسی سیل فون کی ضرورت نہیں ہے۔ وضو کیجئے، مصلی بچھائیے اور اللہ کے حضور حاضر ہو جائے، اور جو بات کرنی ہے اللہ سے کریں۔ یہ ہے اللہ سے ملاقات اور اللہ سے بات کرنے کا طریقہ۔ اور اگر آپ یہ چاہیں کہ اللہ آپ سے بات کرے تو قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا یہ کلام جو ہے اس میں بڑی تاثیر ہے۔ ایک دفعہ یہ قرآن پاک میں ذکر ہے اس کا، ابرہہ کا ذکر ہے کہ اس نے چڑھائی کی مکہ پہ، اور اس نے کہا کہ یہ لوگ میرے بجائے یہ خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں،
تو وہ وہاں سے مکہ پہنچا، اور اس کے لوگوں نے وہاں سے قریش کے قبیلہ قریش کے جو اونٹ تھے اور بکریاں تھیں وہ سارے، اسے پتہ چلا کہ یہاں کا سردار جو ہے اس کی سب سے زیادہ اونٹ اور بکریاں ہیں، اور اس نے اس سردار کو بلا بھیجا۔ سردار قریش کے آئے اور انہوں نے کہا کہ تم میرے اونٹ اور بکریاں واپس کر دو۔ اس نے کہا مجھے حیرت ہے، جبکہ پورے مکہ والوں کو پتہ ہے کہ میں خانہ کعبہ کو گرانے آیا ہوں، اور آپ صرف اپنے اونٹ اور بکریوں کا ذکر کر رہے ہو۔ اس نے کہا اونٹ اور بکریاں میری ہیں، یہ خانہ کعبہ جس کا ہے وہ اس کو بچائے گا۔ اور پھر سورہ فیل میں سارا ذکر ہے کہ جب اس نے ہاتھیوں سے وہاں چڑھائی کی تو ایک ننھا سا پرندہ ابابیل، ان کے چونچوں میں اور ان کے پاؤں میں کنکریاں چھوٹی چھوٹی تھیں، وہ جب بلندی سے گرائی گئی تو جو ہاتھی تھے وہ کھائے ہوئے بھوس کی مانند ہو گئے۔ اللہ اپنی چیزوں کا حفاظت کرنا جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن انسانوں کے ذہنوں اور دلوں میں محفوظ کیا ہوا ہے۔ حفاظ کرام جو ہیں وہ انہوں نے قرآن حفظ کیا ہوا ہے، اور قرآن پاک کی اس طرح جو بھی کوئی سوچتا بھی ہے اس کے بارے میں خدا نخواستہ بے حرمتی کرنے کا، اس کا انجام برا ہوگا، اور ہوتا ہے، ماضی میں بھی ہوتا آیا ہے۔ یہ جو شخص جس نے ایسا کیا اس کا بھی ایسا ہی ہوگا، لیکن اس شخص نے یہ واضح کر دیا، احمد نے اسے یہ واضح کر دیا کہ ہم ایسا نہیں کرتے۔ لیکن ایک چیز دیکھنے میں آئی کہ اس کے اس اعلان سے دنیا بھر کی تمام یورپی اور مغربی اقوام اور یہودی وہ سیخ پا ہو گئے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اچھا، یعنی کہ ہماری دفعہ آپ کو تکلیف نہیں ہوتی، اپنی دفعہ تکلیف ہوتی ہے، تو ہمارے جو 2 ارب مسلمان ہیں ان کی تکلیف کا آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ باز رہیں ان چیزوں سے، اور یہ چیز آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اس شخص کا، اس واقعے کا ذکر بہت ضروری ہے۔ میں اکثر اپنے پاکستان میں عیسائی دوستوں سے، اور دوران ملازمت جب کوئی فارنر جرنلسٹ آتے تھے میرے پاس، تو میں ان سے کہتا تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر ہم پیغمبر تسلیم نہ کریں تو ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ تو انہیں حیرت ہوتی تھی میری یہ بات سن کے کہ یہ کیسی بات کر رہا ہے۔ بھئی ہمارا تو تمام پیغمبروں پہ ایمان ہے، اور یہ اہل کتاب جو پیغمبر ہیں ان کے پر کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے سچے پیغمبر تھے، اور پیغمبر اور رسالت کا، پیغمبر کا جو سلسلہ ہے وہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ تو یہ پیغام میں اپنے تمام ان دوستوں کو جو سمجھتے ہیں کہ مسلمان خدا نخواستہ بنیاد پرست ہے، ہم بنیاد پرست نہیں۔ جتنا ترقی پسند دین اسلام ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو ذات پات کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ اچھوت ذات کا کوئی مسئلہ ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ یہ چیزیں کہاں سے کس طرح انسانوں میں داخل کر دی۔ سب انسان برابر ہیں، یہ ہے اسلام کا پیغام۔ تو یہ تو واقعہ چونکہ میڈیا میں نہیں آیا تھا تو میں نے کہا میں آپ سے تفصیل سے بات کر لوں۔ اب دوسری چیز، یہ حکومت جا رہی ہے، کیا ان لوگوں نے ووٹ نہیں لینے؟ کیا پیپلز پارٹی نے، پاکستان مسلم لیگ نون نے، جمعیت علماء اسلام نے، MQM نے، کیا انہوں نے ووٹ نہیں لینے؟ کیا الیکشن میں انہوں نے جب جائیں گے تو یہ کیا منہ لے کر آئیں گے؟ مہنگائی کہاں ہے؟ دیکھا آپ نے کہاں تک پہنچی ہے؟ اور جاتے جاتے جو یہ زخم لگاتے جا رہے ہیں،
یعنی کہ میں ایک شعر اپنا کہہ دیتا ہوں یہاں پہ، وطن کے ناخداؤں سے مجھے ایک بات کہنی ہے، وطن کے ناخداؤں سے مجھے ایک بات کہنی ہے، کہاں تک زخم کھانے ہیں، کہاں تک چوٹ سہنی ہے۔ بجلی کا 7 روپے 50 پیسے اس میں اضافہ کر دیا۔ آپ اپنے، میں پھر پڑوسی ملک کی طرف جا رہا ہوں، ہندوستان میں دلی میں عام آدمی پارٹی کا کیجریوال، دلی جو کہ دارالخلافہ ہے، کیپٹل ہے، جس طرح اسلام آباد پاکستان کا ہے، وہاں انہوں نے پورے دلی میں بجلی مفت کر دی ہے، جتنی مرضی استعمال کریں، بجلی مفت کر دی ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور چیز کی ہے کہ پانی مفت ہے، اور خواتین کے لیے سفر سرکاری گاڑیوں میں اور پرائیویٹ گاڑیوں میں مفت ہے۔ یہ اسلام آباد ہے، بڑی بڑی سڑکیں ہیں، سب کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں، میٹرو ایک طرف سے چلتی ہے دوسری طرف پہنچتی ہے، کئی راستوں پر نہیں چلتی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہاں بھی ایک وزیر اعلیٰ بنا دو، وزیر اعظم آپ پاکستان کے بنے رہو۔ اس شہر میں کیا پانی کا کوئی منصوبہ آپ نے پینے کا بنایا ہے؟ یہ جو بجٹ آپ نے دیا ہے اس میں کیا ترقیاتی کام آپ نے اسلام آباد کے لیے کی ہے؟ صرف سڑکیں؟ اس کی خوبصورتی کیا ہے؟ اس کی خوبصورتی یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے کیا سہولتیں ہیں آپ نے دی ہیں؟ پانی نہیں ہے اسلام آباد میں، ٹینکروں کے ذریعے پانی آتا ہے۔ یہ تحفہ اسد عمر صاحب کراچی سے لے کر آئے تھے، کیونکہ ٹینکر مافیا کراچی میں اچھی خاصی کمائی کرتا ہے، وہ چیز یہاں آ گئی ہے۔ میرے بیرون ملک بیٹھے دوست بھی سوچ رہے ہوں گے میں کیا چیزیں لے بیٹھا۔ بجلی آپ جتنی مہنگی کریں گے، یہ کس لیے کر رہے ہیں آپ؟ سرکولر ڈیٹ اتارنا آپ نے، IMF کے ساتھ وعدے کیے ہوئے پورے کرنے آپ نے۔ آپ یہ تو سوچیں تھوڑی سی، یہ اتنا کم از کم سوچ لیں کہ بجلی دینے والا بل جو ادا کرتا ہے، جو بل مکمل ادا کرتا ہے، یہ بوجھ آپ اس پہ ڈال رہے ہیں۔ بجلی چور پہ آپ کوئی کسی قسم کا جرمانہ نہیں ڈال رہے۔ بجلی چور بجلی استعمال کر رہا ہے، بجائے اس کے کہ اس کو پکڑیں۔ آپ کے جتنے بھی ڈسٹریبیوشن کمپنیاں ہیں، انہوں نے کتنے لوگوں کے میٹر اتارے ہیں؟ کوئی ایسا فگر ہے آپ کے پاس؟ کتنوں کو سزائیں جرمانے دیے ہیں؟ کبھی کوئی خبر سنی ہے آپ نے؟ کہیں نہیں۔ یہ چور ہیں، یہ جو ادا کرنے والوں سے، جو باقاعدہ بل ادا کرتے ہیں، ان پہ بوجھ ڈال رہے ہیں۔ وہ چوری کرنے والا مزے کر رہا ہے، اور یہ چور ان میں سب سے زیادہ یہ انڈسٹریلسٹ ہے۔ انڈسٹریلسٹ جو ہے، اور خاص طور پہ پاکستان میں تو تھانوں میں بجلی مفت ہوتی ہے، اور اس سے بڑے چور عدالتوں میں بیٹھے ہیں۔ عدالتوں میں بیٹھے ہیں جو مفت بجلی لیتے ہیں، ایوان صدر میں بیٹھے ہیں جو مفت بجلی لیتے ہیں، وزارتوں میں بیٹھے ہیں، وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ہیں، مفت بجلی۔ ان کے بجلی کا بل کون دیتا ہے؟ وہ تو نہیں دیتے، وہ غریب لوگ ہیں نا، جج بھی غریب ہیں، اور یہ اپنا باقی لوگ جو ہے یہ بھی غریب ہیں۔ ان کے بجلی کے بل کیسے بیچارے ادا کریں؟ ان کے بچے رول جائیں گے۔ کچھ شرم کریں، اس ملک پر رحم کریں، لوگوں کو آسانیاں دیں، لوگوں کو اذیت میں مبتلا نہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور گزارش کروں گا کہ اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، اپنی رائے ضرور دیں آج کی میں نے جو باتیں کی ہیں دو، اور اس کے علاوہ اگر ممکن ہو، بہتر سمجھیں، مناسب سمجھیں تو دوستوں کو بھی شیئر کر دیں۔ اللہ نگہبان۔